اس گرد آلود سیاست میں سب سے بڑا ایک چیز جو مستقل ہے وہ آپ پہ شک ہے، وہ آپ کی کریڈیبلٹی ہو، لیجیٹیمیسی ہو، آپ کی نیت ہو، وہ تواتر سے شک ختم ہی نہیں ہو رہا، نہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں لگ رہا ہے۔ اگین آئی مین آئی جسٹ ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ فار دا لائف آف می سر کہ کیوں نہیں نوٹیفائی کریں گے 3 مہینے پہلے بندیال صاحب کے آفس میں ہوتے ہوئے آپ نے قاضی صاحب کو یہ خیر سگالی کا ایک جی بالکل میں بتا دیتا ہوں سگنلنگ تھی، نن آف اس سیڈ کہ کیوں کیا ہے، جی آف کورس نو نو بٹ رائٹ ناؤ وی آر آسکنگ یو کہ کیوں نہیں کر رہے۔ اس میں ایک اتنا زیادہ ابہام ایسے پیدا کیا جا رہا ہے محض صاحبہ، آپ کرنے دے رہے ہیں نا، سمجھ نہیں آ رہی کہ وائی، بیکاز یہ اب فور ڈسکشن ہی نہیں ہے، حکومت نے کرنا ہے۔ جب حکومت نے کرنا ہے تو جب قاضی فائز عیسی صاحب کا ہوا تھا دین آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم اسمبلیز اپنی ڈیزولوشن کی طرف جا رہی تھیں، اور اس ٹائم نوٹیفیکیشن اس لیے کیا تاکہ ایک پراپر میکنزم کے تھرو ایک پراپر چیز کو دیکھتے ہوئے ایک کنٹینیوشن کر سکتی تھی، کیئر ٹیکر کر سکتی تھی، جب سینسس آپ کا کر سکتی ہے، سارے معاملات طے کر سکتی ہے، آپ کی پرائیویٹائزیشن کو آگے بڑھا سکتی ہے، اس ٹائم حالات اس طرح تھے وہ بالکل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے بہتر سمجھا ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل کہ ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے تو بہتر ہوگا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تمام تر چیزیں۔ آپ ابھی بہتر نہیں سمجھ رہے ان کے آثار آئی ہوں؟ میرے خیال سے ابھی بھی 175A سب آرٹیکل 3 کے تحت انہوں نے ہی بننا ہے جو سینئر موسٹ ہوں گے، اور سینئر موسٹ فی الوقت رائٹ ناؤ ہی از دا سینئر موسٹ۔ کب بننا ہے مسئلہ ہے نا سر، اگر آپ مدت ملازمت میں توسیع کر لیتے ہیں، اس کو 68 تک لے جاتے ہیں تو 3 سال مزید بڑھ جائیں گے۔ پہلی تو بات ہے حکومت کا اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے، آنا تو انیویٹبلی منصور صاحب نہیں ہے، ان کے بھی بڑھ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر، وی دیکھیں انڈرسٹینڈ ہم کسی کی حق تلفی کی بات نہیں کر رہے۔ the problem is not that, the problem is کہ آپ حق تلفی ان کی آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے کیونکہ 3 سال ان کے بھی کل کو بڑھ جائیں گے، but the problem is سر کہ ایک تو آج انکشاف کیا رانا ثناء اللہ نے کہ یہ مشروط چیف جسٹس کی طرف سے ریجیکشن تھی، مشروط یعنی کہ یہ غیر مشروط نہیں ہے کہ جو کرنا ہے کر لو میں نہیں کروں گا، یا اگر ایسا پیکج آ بھی گیا اس کا سب سے پہلا بینیفیشری میں نہیں ہوں گا، اگلے چیف جسٹس سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اٹس ویری مچ کنڈیشنل کہ سب کی کرو گے تو میری بھی کر دو۔ اب دیکھیں میرے خیال سے ایک میں معذرت کے ساتھ کرتا کلامی معاف، میرے خیال سے اس میں یہ بہتر تھا کہ اس چیز کو اس پیرائے میں بھی دیکھتے کہ یہ اگر ججز کی بڑھ ہی رہی تھی، پہلی تو بات ہے قاضی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو نہیں چاہیے اور وہ نہیں انٹرسٹ، صرف اپنی نہیں چاہیے نا، باقی سب کو مل رہی ہو تو لے لیں گے بقول رانا ثناء اللہ۔ میرے خیال سے جب ہوگی تو پھر ایک انسٹیٹیوٹ کے تمام تر لوگوں کی ایبسلیوٹلی، ہوگی، ایک کسی پرسن اسپیسیفک نہیں ہو سکتی، اور کسی پرسن اسپیسیفک سچویشن میں اس پرسن کو نکال کے باقیوں کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہی تو معمہ ہے کہ پھر انہوں نے نہ کس چیز کو کی تھی، میرے خیال سے کو تو ملنی نہیں تھی، وہ ویسے ہی انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ ویسے ہی انٹرسٹڈ نہیں تھے کسی بھی ایکسٹینشن یا کسی بھی اپنی مدت ملازمت کی توسیع میں۔ اینڈ جنرلی اسپیکنگ انہوں نے کہا کہ جی میں اس میں کیونکہ لاء منسٹر صاحب کو اور اٹارنی جنرل صاحب سے انہوں نے کہا، وہ تو رانا صاحب نے اس پہ روشنی ڈال دی نا سر، وہ غیر مشروط نہیں ہے۔ مگر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اب اس این بیچ میں جدھر جوڈیشل کو کا بھی کی ناراضی شو کر رہی ہے اپوزیشن، پی ٹی آئی نے کہا ہے ہمارا کوئی ارکان جو ہے نہ حکومتی نہ پرائیویٹ ممبر بل کے لیے ووٹ بھی ڈالے گا، منع کر دیا گیا ہے آؤٹ رائٹ۔ سو یو نو لائنز آر ڈرون ہے ویری ویری کلیئرلی۔ اس کے پی ٹی آئی کے کہنے سے یہ کیا فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ 41 وہ لوگ ہیں، میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ابھی بھی ہوا میں لٹک رہے ہیں، جن کا سٹیٹس ابھی کلیئر نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان خود سپریم کورٹ آف پاکستان گئی ہے ان کا سٹیٹس کلیریفیکیشن کے لیے، اور اس کے بعد آپ یہ تمام تر چیز دیکھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی گئی ہے یا سنی اتحاد کونسل گئی کہ الیکشن کمیشن کو کہا جائے ان کو نوٹیفائی کیا جائے۔ کیا جب وہ پہلے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے اپنے سرٹیفکیٹس دیے، اپنی بیان حلفیاں دیں کہ ہم ان کے ممبران ہیں یا اس جماعت سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو فلور کراسنگ کا ایک رائٹ دے دیا گیا، فلور کراسنگ کو لیجیٹیمائز کر دیا گیا، اور اب وہ رائٹ ناؤ دیر ان دی ہے۔ سو آپ ان سے رابطہ کریں گے؟ میرے خیال سے رابطے سب سے ہی ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، تمام سیاستدانوں کے، سیاسی جماعتوں کے۔ 41 کو بھی ابھی گھیریں گے، اور اگر مولانا صاحب آ گئے تو ان میں سے تو چند ہی چاہیے ہوں گے آپ کو 2/3 اکثریت کے لیے۔ مولانا صاحب کل تک آپ کو غلام کہہ رہے تھے، اب آئی ڈونٹ نو آج اگر آپ کو وہ امپاورڈ سمجھتے ہیں۔ اور مولانا صاحب آئی تھنک ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں جو ملک کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، جانچتے ہوئے، بھانپتے ہوئے وہ اچھا اور بہتر فیصلہ کریں گے۔ یہ آپ کی خبر ہے یا امید ہے؟ دونوں ہی سمجھ لیں۔ ویری انٹرسٹنگ خبر ہے، ویری انٹرسٹنگ، میں تو خبر تک ہی حصہ رکھوں گی۔ لاسٹلی اینی ٹاکس محمود خان اچکزئی سے جو رابطے ہو رہے ہیں آپ کے، یو نو ہی از ٹاکنگ آن بہاف آف تحریک انصاف؟ جی بالکل، آج پارلیمان میں بھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایک اپنے انہوں نے ہیڈ بنایا اس تمام تر ٹاکنگ کمیٹی کا کہ جو بھی سیاستدانوں سے بات ہونی ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے، اور انہوں نے لیڈ کرنے کی اب میرے خیال سے ٹھان لی ہے، اور یہ ٹھانی تب ہے
کہ 22 اگست کا جب جلسہ منسوخ ہوا تو محمود خان اچکزئی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جلسہ منسوخ ہو گیا ہے. So obviously he feels کہ if I've been given a mandate, then obviously it's his job and his duty to ensure and see this through. کہیں مولانا صاحب کی شاپنگ کرتے ہوئے اچکزئی صاحب کو بھی تو نہیں اپنے پاس لے آئیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب ایک And you want to engage with PTI? not unless there is a clear cut remorse on their part, not until they've actually apologized for May 9th events, whether they were intentional or unintentional. تو انڈائریکٹلی مولانا صاحب کے تھرو اچکزئی صاحب کے تھرو تو آپ انہی سے بات کر رہے ہیں. اچکزئی صاحب نے کہا ہے سیاسی جماعتوں سے بات ہونی چاہیے، ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں. میں بذات خود ایک سیاستدان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. ان کے تھرو آپ پی ٹی آئی سے بات کر لیں گے؟ نہیں، ان کے تھرو انڈائریکٹ ٹاکس آغاز ہو چکا، لیکن ڈائریکٹ ٹاک کے لیے وہ مشروط ہے معافی کے ساتھ. پٹیٹو پٹاٹو، ٹمیٹو ٹماٹو. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک، وی آر گونا بی رائٹ بیک.